تو میں نے عرض کیا کہ عہد حاضر کے فتنوں میں سے ایک نئی نبوت، بہائیت بھی اس وقت مغربی دنیا میں بہت پھیل رہی ہے، اور قادیانیت کی بھی بڑی سرپرستی کر رہی ہے مغربی قوتیں اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے۔ باقی رہ گیا یہ جو چھپا ہوا فتنہ ہے انکار حدیث یا استخفاف حدیث کا، یہ تو ہمارے معاشرے کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت۔ اچھا، وہ جو عظیم پیشن گوئیاں جن کا ہم یہاں ذکر کرتے رہے ہیں، بارہا کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں وہ حدیثیں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت ثوبان کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا سُئِلَ لِي مِنْهَا، اور میری اس امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ اور بھی حدیثیں ہیں لیکن وقت میرا محدود ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ لازماً ہوگا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے میرے نزدیک۔ قرآن میں 3 دفعہ فرمایا کہ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ جو جزیرہ نما عرب میں تو حضور کے زمانے میں ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ لیکن چونکہ حضور کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، سورہ سبا کی جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں لہراتا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت پورا نہ ہو؟ تو احادیث میں پیشن گوئیاں اور قرآن میں صغرا کبرا موجود ہے، جس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بالآخر کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اس مسئلے میں 2 شخصیتوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں اب آج کل لوگ جو ہیں وہ مرد از غیب کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جی لوگ تانا طنز کے انداز میں کہتے ہیں، اور جس کو اس دور کے ریشنلسٹ نے قرار دیا سب ڈھکوسلے ہیں، غلط ہے، پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ مجوسیت کا اثر ہے، مجوسیت ہی سے یہ یہودیت میں گیا، یہودیت ہی سے عیسائیت میں آیا، پھر اسلام میں بھی آ گیا، کہ کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے اور اس کے آنے کے بعد حق کا بول بالا ہو جائے گا اور بہت ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے روشنی پھیل جائے گی۔ تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن 2 عظیم شخصیتوں کی خبریں احادیث میں ہیں۔ ایک مجدد کامل حضرت مہدی، جو جزیرہ نمائے عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم کریں گے، وہی کام جو حضور نے کر دیا تھا ان کے ہاتھوں جزیرہ نمائے عرب میں دوبارہ اسی طریقے سے بھرپور طور پر پورا ہوگا۔ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا نزول ہوگا، اور وہ پھر اسلام کا پورے عالم میں غلبہ کر دیں گے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے وہ عیسائیت اور مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ 6 ارب میں 3.3 ارب جو ہیں وہ عیسائی اور مسلمان ہیں، اور یہ سب اس کے قائل ہے کہ حضرت مسیح آئیں گے، اور حضرت مسیح آ کے دنیا میں عادلانہ نظام قائم کریں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ان کی حکومت 1000 برس تک رہے گی، ملین کہتے ہیں نا، ملینم ہے، فرسٹ ملینم، سیکنڈ ملینم، حضرت مسیح کے بعد پہلا 1000 سال، دوسرا 1000 سال، اب تیسرا 1000 سال شروع ہوا ہے، ملینم 3۔ تو اس ملینم کے اندر حضرت مسیح آئیں گے اور پھر 1000 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔
احادیث میں 40 سال آتا ہے حضرت مسیح کے نزول کے بعد، جب ان کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مسیحیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ مسیحیت کھڑی ہے صلیب کے اوپر، وہ کہتے مجھے صلیب دی نہیں گئی، تم کہاں سے لیے پھرتے ہو صلیب؟ اور یہ جو سور کو تم نے جائز کر لیا کھانے کے لیے، اس کو وہ حرام کر دیں گے، ہمیشہ سے حرام تھا۔ میں تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی۔ یہ سینٹ پال کو کیا اختیار تھا کہ وہ شریعت موسوی ختم کر دیں؟ تو عیسائیت ختم، عالم اسلام اور عالم عیسائیت تو ایک ہو ہی جائیں گے، اس کے بعد جو ہے اور بھی مقابلے ہوں گے، اور پھر پوری دنیا پر دین کا غلبہ ہو جائے۔ یہ وہ تصور ہے ان دونوں کے بارے میں جس کا خاصا مذاق اڑایا جاتا ہے آج کل۔ نوائے وقت میں بھی ایک صاحب لکھنے والے ہیں، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں، فلوریڈا امریکہ کے، ان کے کئی کالمز اس طرح کے چھپے ہیں، مجھ پر بھی کچھ انہوں نے فقرے چست کیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مہدی جو ہے ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں در حقیقت ایک ہی وار سے سب کو ختم کرنا، نہ کوئی مہدی ہے نہ کوئی مسیح کا آنا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب پرانے ڈھکوسلے ہیں۔ ان کی جو نفی کی جاتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے 3 دلیلیں ان کے پاس ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ یہی چلی آ رہی ہے بات، یہی مجوسیت میں تھی، یہی جو ہے یہودیت میں تھی، یہی بات جو ہے عیسائیت میں تھی، یہی بات اسلام میں وہاں سے آ گئی۔ میں یہ کہتا ہوں یہ تو الٹی منطق ہوئی۔ اگر ایک چیز اتنی دفعہ سے چلی آ رہی ہے تو وہ تو پختہ ہو گئی نا، اور ثابت ہو گئی نا، اس پر تو اجماع ہو جانا چاہیے۔ یہ کیا مطلب کہ دلیل سے آپ نتیجہ الٹا نکال رہے ہیں؟ الٹی منطق ہے۔ اس لیے کہ مجوسیت اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں گمان غالب یہ کہ وہ بھی ایک نبی کا مذہب ہے، زرتشت، حضرت زرتشت۔ مذہب بدل گئے ہیں، جیسے عیسائیت بدل گئی، حضرت عیسیٰ کا دین تو وہ نہیں ہے جو آج عیسائیت لیے پھر رہی ہے، اسی طرح ان کا دین بھی بدل دیا گیا۔ لیکن حضرت زرتشت جو تھے انہی کے تربیت دادا تھے ذوالقرنین، جن کا ذکر سورہ کہف میں ایسے آتا ہے جیسے کسی نبی کا ذکر ہو، نبی سے کمتر نہیں ہے، عظیم شخص ذوالقرنین۔ وہ اصل میں وہ کہیں شہزادے تھے پہلے، اور ان کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو گئی تھی، کسی نے انہیں چھپا چھپو کے ٹوکری میں کہیں لجا کے چھپایا، پھر اس نے جنگلوں میں پرورش پائی، وہیں اسی زمانے میں حضرت زرتشت کی تعلیم انہیں ملی، اخلاقی تعلیم، بہت جو نبوت کی تعلیم تھی، اور اس کے بعد پھر جب جوان ہو کر آئے ہیں انہوں نے اپنی مملکت بھی حاصل کی۔ اور ایران میں اس سے پہلے 2 سلطنتیں تھیں، میڈیا یا مادہ اور فارس، ان دونوں کو جوڑ کر عظیم سلطنت فارس انہوں نے بنائی، اور اسی کی علامت کے طور پر اپنے تاج کے اندر 2 سینگ لگا دیے، ذوالقرنین، 2 سینگوں والا، کیونکہ اس نے 2 عظیم ملکوں کو جمع کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہی کی 2500 سالہ برسی تھی کہ جو شہنشاہ ایران نے منائی تھی، اور وہ خواب دیکھ رہا تھا وہی ذوالقرنین جنہیں سائرس کہا جاتا ہے، کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کا لفظ ذوالقرنین، جیسے عظمت تھی اس وقت ایران کی، دوبارہ وہی عظمت ہم قائم کر دیں گے۔ شہنشاہ جو تھے وہ اس کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ تو اگر زرتشت کے مذہب میں کوئی خبر تھی، یا حضرت عیسیٰ جو ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے انبیاء میں سے ان کے پیشن گوئیاں ہیں، یا انجیل میں ہیں، یا جون جو حضرت مسیح کے حواری ہیں ان کے مکاشفات ہیں، یا حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں، اگر کسی چیز پر جمع ہو رہی ہیں تو یہ تو گویا کہ اس کے قابل وثوق ہونے کی علامت ہے، نہ کہ اس کو رد کر دینے کی علامت۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، جی دیکھیے نا، انہی حدیثوں کی بنا پر لوگوں نے، کسی نے مہدی کا دعویٰ کر دیا، کسی نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا، کسی نے یہ دعویٰ کر دیا۔ اچھا بھائی، اگر اس وجہ سے کہ جھوٹے مدعیان جو ہیں کھڑے ہو گئے، اس کے بنا پر آپ اس انسٹیٹیوشن ہی کی نفی کر دیں،
کیونکہ مہدیت کا دعویٰ کیا لہذا مہدی کچھ نہیں ہے، کوئی شے نہیں. مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا تو اس کا مطلب ہے مسیح کا معاملہ غلط ہے. تو بھائی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مطلب پھر یہ نکالیے کہ نبوت ہی غلط ہے، ساری نبوت کی نفی ہو جانی چاہیے. پھر انہوں نے تو دعویٰ کیا نا نبوت کا، نبوت کا درخت نہ ہوتا تو وہ دعویٰ کیسے کرتے؟ اس اعتبار سے یہ دلیل بھی بالکل پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں میں عمل سے گریز پیدا ہو گیا. وہ آنے والا آئے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے ذمہ تو کچھ نہیں. اب یہ بھی ایک بیماری انسانوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمل سے گریز کرنا اس کی بے شمار شکلیں ہیں. وہ تو لوگوں کی ایک طبیعت کا، اپنے مزاج کا معاملہ ہے. بھاگتے ہیں لوگ عمل سے. اسی بھاگنے کا نام حضور کے زمانے میں نفاق تھا. آخر وہ بھاگتے تھے نا، جب کہا جاتا تھا لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی جان نکلتی تھی، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں چلو تب بھی جان نکلتی تھی. تو عمل سے گریز ہی در حقیقت نفاق کی بنیاد تھا. نفاق تو حضور کے زمانے میں موجود تھا. تو یہ بیماری تو انسانوں میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. ہر طرح کے لوگ موجود رہیں گے. وہ سابقون الاولون بھی تھے، فوراً ایمان لے آئے. وہ بھی تھے کہ جن پر حضور نے بڑی محنت کی، یہاں تک کہ اللہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی کیا آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس جدوجہد میں؟ چھوڑیے، دفع کیجیے انہیں. آپ نے اتمام حجت کر دیا ہے، اب جو جدھر چاہے جائے. لیکن ان کے کان پر جو نہیں رہیں گی. ہر طرح کے لوگ تھے. پھر وہ بھی لوگ نکل آئے، ایمان کا دعویٰ کیا اور منافق تھے اندر سے، اور وہ بھی اصل میں گریز. تو یہ برس تو دنیا میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اقبال نے کہا ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اب اس کا مطلب یہ آپ تقدیر کا انکار کر دیجئے، حالانکہ ایمانیات کے اندر شامل ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو ایمانیات میں شامل ہے. ایمان مفصل یہی تو ہے. تو یہ اصل میں گریز جو ہے عمل سے، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی. دلیل میں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایسنس کیا ہے، حجت کیا ہے، دلیل کے اندر وزن کتنا ہے. اس معاملے میں خاص دور میں علامہ اقبال بھی کچھ اس رو میں بہہ گئے ہیں. عقلیت کا جو ایک انداز تھا، علامہ اقبال کے بعض تحریروں میں ایک خط انہوں نے لکھا تھا محمد احسن کے نام، 7 اپریل سن 32. اس میں انہوں نے یہ مجددیت، مسیحیت، مہدیت، یہ سب جو ہے یہ میجین یعنی مجوسی اثرات ہیں جو اسلام کے اندر عقیدوں میں داخل ہو گئے، اس قسم کے الفاظ لکھ دیے. میرا خیال تھا کہ انہوں نے لیکچرز میں بھی اس کی نفی کی ہے. تو میں کل سے لگا ہوا تھا اس تحقیق میں، تو لیکچرز میں اصل میں صرف ایک حوالہ دیا ہے ابن خلدون کا، اس سے زیادہ تفصیل نہیں ہے. ابن خلدون نے مہدی کے بارے میں انکار کیا ہے، حالانکہ 24 حدیثیں اس نے نقل کی ہیں. 24 حدیثیں. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ مہدی کی حدیث جو ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے، مسلم اور بخاری میں نہیں ہے، لیکن حدیث جو ہے صحیحین تک محدود تو نہیں ہے. ہم تو صحائح ستہ کے قائل ہیں، 6 ہیں کتابیں صحیح حدیثوں پر مشتمل. ہاں ان میں سب سے اونچا رتبہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جملہ جو ہے جس میں کہ مسیحیت کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ مسیح کی آمد ثانی، یہ تو بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اگر اس کی نفی کر دی جائے تو ٹوٹل حدیث کی نفی ہو جاتی ہے. ہاں مہدی کے بارے میں حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے، ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ان میں ہے. 4 جو ہے بقیہ، 6 ہم کہتے ہیں نا صحائح ستہ، 6 کو کہتے ہیں عربی میں. تو 6 حدیث کی کتابیں ہیں جن کو مانا گیا ہے کہ یہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے، مستند ہے. ہاں یہ کہ صحائح 4 جو ہیں جو میں نے گنوائے، ترمذی،
اور سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن، اس میں کچھ ضعیف حدیثیں بھی آ گئی. موضوع حدیث کوئی نہیں ہے، بناوٹی کوئی نہیں ہے، گھڑی بھی نہیں ہے، ہاں کچھ ضعیف سند کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں کوئی ضعیف حدیث نہیں، سب کی سب پوری مستند. اس اعتبار سے غور کیجئے تو یہ دونوں شخصیتیں، نزول مسیح آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن حضرت مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں اور ان کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ واضح طور پر آپ سمجھ لیں. مہدی اصل میں دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی ہیں، ایک سنیوں کے مہدی ہیں. شیعوں کے مہدی ان کے 12ویں امام تھے جو روپوش، جنہیں چھپا دیا پیدا ہوتے ہی. ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. خطرہ تھا کہ حکومت وقت جو ہے وہ قتل کر دے گی اس سلسلے کو کاٹنے کے لیے، لہذا ان کو ایک غار میں چھپا دیا گیا، جیسے ذوالقرنین کا میں نے قصہ آپ کو بیان کیا. جنگل میں لے جائے گئے، ایک چھابڑی میں رکھ کر، ٹوکری اوپر سے پھولوں کی تھی، اندر وہ بچہ تھا. بہرحال وہ جو ہے کوئی 200 برس تک، تو یہ تھے 12ویں ان کے، یہ جو چلتے ہیں ہمارے ہاں اثنا عشری کہلاتے ہیں نا شیعہ، جو ہمارے ہاں اصل شیعہ ہیں وہ اثنا عشری ہیں. امامت معصومہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. ہم اسی کو بنیادی طور پر غلط سمجھتے ہیں. معصومیت خصوصیت ہے انبیاء کی، خاصہ نبوت ہے. نبوت حضور پر ختم، معصومیت ختم. اب کوئی معصوم نہیں، ابو بکر معصوم نہیں، عمر معصوم نہیں، اور کسے باشد کوئی نہیں ہوگا. لیکن ان کے نزدیک حضرت علی معصوم، حضرت حسن معصوم، حضرت حسین معصوم، پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین معصوم، پھر محمد باقر معصوم، پھر محمد جعفر معصوم. اس کے بعد 5 اور معصوم جن کے نام مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. یہ جو 6 جو پہلے ہیں یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اسماعیلی بھی ان 6 کو مانتے ہیں، اور بھی جو آپ کے ہاں ایک اور فرقہ ہے بوری، وہ بھی ان 6 کو مانتے ہیں. لہذا ان کو شش امامیہ کہتے ہیں. شش امامیہ، 6 اماموں کے ماننے والے. حالانکہ وہ شش امامیہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل، چھوٹے تھے موسیٰ کاظم. جن لوگوں نے ان کے بڑے بیٹے کو امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے، اور جنہوں نے چھوٹے کو امام مانا وہ موسوی کہلائے. تو یہ 12 امام والے جو موسوی ہیں. لہذا آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا آیت اللہ خمینی الموسوی. یہ موسیٰ وہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ حضرت جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے موسیٰ ہیں. اچھا، ان کے ہاں امامت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. ان کی غائب ہو گئی. 12واں امام ان کے خیال میں مہدی ان کا نام تھا، انہیں چھپا دیا گیا. اب وہ امام غائب کے منتظر ہیں، اور ان کے خیال میں وہ بات بھی مکمل کر دوں، ان کی امامت چلتی رہی، وہ اسماعیلی امامت چلتی رہی، معصوم معصوم معصوم. 28ویں امام پر آ کر وہ بائیفرکیٹ ہو گئے. پھر ان کے اندر تقسیم ہو گئی. ایک کا امام پھر غائب ہو گیا، وہ بوری ہے جن کا امام حاضر نہیں ہے بلکہ وہ داعی کہلاتا. سیدنا طاہر سیف الدین اور ان کے بیٹے ہیں، آج کل میں نام بھول رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ داعی ہے، بوریوں کا امام نہیں ہے. اسماعیلیوں کا امام چلا آ رہا ہے. یہ پرنس کریم آغا خان کا بیٹا، یہ معصوم ہے. اور اس کے باپ نے کہا تھا جیسے ہی شراب میرے ہونٹوں کو چھوتی ہے پاک ہو جاتی ہے. سلطان محمد خان آغا خان، جس کی ایک سڑک بھی ہمارے یہاں موجود ہے، جس پر یہ جنگ کا دفتر ہے، اور اسلام آباد میں بھی سڑک موجود ہے. مسلم لیگ کے فاؤنڈرز میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. امت مسلمہ کے بہی خواہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس کی سرکاری زبان عربی کا اعلان کر دو تاکہ امت عرب کے ساتھ جڑ جاؤ. عربی کا اعلان کر دو تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. یہ بنگالیوں نے جو اٹھایا ہے بنگالی زبان کا
قضیہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. سندھی بھی ماننے کو تیار تھے, عربی بنا دو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ وہ پنجابیوں کو بھی پڑھنی پڑے گی, مہاجروں کو بھی پڑھنی پڑے گی, بنگالیوں کو بھی پڑھنی پڑے گی, ہم بھی پڑھیں گے, برابر تو ہو جائیں گے نا. یہ اردو کو بناؤ گے تو اردو والے ہمارے سر پہ سوار رہیں گے ہمیشہ کے لیے. تو یہ نیشنلزم جو تھا, لنگوسٹک نیشنلزم, جس نے پھر پاکستان کو دو ٹکڑے کیا ہے آخر میں 1971 میں آ کر, اس کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر عربی زبان کو, اور 20 سال کے اندر ایسی نسل پیدا ہو جاتی جو عربی بولے, عربی لکھے. آخر انگریزی بولنے والے اور لکھنے والے کتنے سالوں میں پیدا ہو گئے تھے. لارڈ میکالے کا نظام جیسے ہی شروع ہوا ہے تو انگریزی دفتر ہی انگریزی ہے, ملازمت ملتی ہے انگریزی پڑھنے سے, تو کون نہیں پڑھے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے ان کے خیال میں امام مہدی جو ہے وہ پہلے تو روپوش رہے, اسے غیبوبت صغریٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے جا کر ان سے رابطہ کر لیتے تھے اور وہ انہیں ہدایات دیتے رہتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں غیبوبت کبریٰ میں ہے اب تقریباً 1000 برس سے, اور وہ ظاہر ہوں گے امام مہدی. یہ ان کا تصور ہے, ہمارا یہ تصور نہیں. ہمارا تصور کیا ہے کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. ہم امامت معصومہ کے قائل نہیں, مجددین کے قائل ہیں. مجدد کون ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, ان اللہ لیبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اللہ تعالی اس امت کے اندر اس نے انتظام کیا ہے ختم نبوت کے بعد ہدایت کے سلسلے کو مستحکم رکھنے کے لیے 3 کام کیے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, قرآن کے ٹیکسٹ میں تبدیلی نہیں ہوگی. کوئی طالب حقیقت اور طالب حق جو ہے وہ محروم نہیں ہوگا کہ قرآن تو اب جو ہے یہ صحیح ٹیکسٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہدایت کہاں سے حاصل کریں. نہیں, وہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نمبر 2, ہر صدی میں ایسے مجدد پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو تازہ کر دیں گے, نیا دین نہیں لائیں گے. یعنی اسلام کی تعلیمات پر, تعلیمات کے 2 حصے ہوتے ہیں, عقائد, اعمال. ان دونوں حصوں پر جو گرد و غبار باہر سے آ جاتا ہے, آخر دنیا میں دوسری آندھیاں بھی تو چلتی ہے. ارسطو کی منطق بھی تو حملہ آور ہوئی تھی نا عالم اسلام پر, گریک فلسفی بھی تو آ گئی تھی نا, آخر افلاطونی اور نو افلاطونی نظریات بھی تو آ گئے تھے نا. تو یہ جو عقائد کے اندر خلل پیدا ہوا اس کو دور کر کے صحیح عقیدہ جو ہے منقح صاف عقیدہ کر دیں, اور اعمال میں رسومات, بدعات, ان کے طوفان کھڑے ہو جائیں, وہ ان کو ہٹائیں اور صحیح اسلامی عمل جو ہے اس کو پیش کر دیں. تو دین کو تازہ کر دینا, جیسے شیشے پر, آئینے پر غبار آ گیا وہ آپ نے صاف کر دیا, بس یہ مجدد کا کام ہے. اور ہر صدی میں اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو, ایک سے زائد بھی ہو سکتے, لیکن ہر صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوگا. پہلے مجدد تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت تک نہ عقیدے میں کوئی خرابی تھی, نہ ابھی یونانی منطق آئی تھی, نہ یونانی فلسفہ آیا تھا, نہ ہندو مت کا کوئی اثر تھا, نہ نیو پلیٹونزم کا کوئی اثر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. خرابی کیا ہوئی تھی؟ ایک تو موروثی حکومت ہو گئی تھی, وہ شورائی حکومت ختم, مسلمانوں کا منتخب نہیں ہے خلیفہ, بلکہ نامزد ہے یا وراثت پر ہے, باپ مرا تو بیٹا بن گیا. نمبر 2, بہت سی جاگیریں دے دی گئی تھی لوگوں کو. نمبر 3, خلفاء نے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا, اس سے عیش کرتے تھے. تینوں چیزوں کا انہوں نے پردہ چاک کر دیا. اس پر میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی 2 گھنٹے کی, آج سے ٹھیک 2 سال پہلے. آج 29 اگست ہے, یہ 22 اگست 2001 کو الحمرا ہال میں نے تقریر کی تھی. تجدید خلافت کی پہلی اور آخری کڑی, پہلی کڑی عمر بن عبد العزیز اور آخری کڑی حضرت مہدی. اب تک جتنے مجدد آئے ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ائمہ 4، ائمہ حدیث، جن میں سے ایک نے خلق قرآن کے مسئلے کا جو پردہ چاک کیا امام احمد ابن حنبل نے، حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی،
ابو الحسن اشعری، امام غزالی، علامہ ابن جوزی، عز الدین ابن عبد السلام، مولانا روم، ابن تیمیہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اسی طرح پھر شاہ ولی اللہ دہلوی، پھر سید احمد بریلوی، پھر 14ویں صدی کے بارے میں مختلف رائے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی، کوئی کہتا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی. بریلویوں کے نزدیک ان کے جو ہیں احمد رضا خان صاحب. میرے نزدیک وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے رحمت اللہ علیہ. یہ مجددین کا سلسلہ ہے. لیکن ان تمام مجددین کو جزوی مجددین کہا جائے گا، کامل نہیں. تعلیم کو تازہ کر دینا اور ہے، اور بالفعل وہی نظام حکومت قائم کر دینا جو محمد نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور ہے. یہ تو نہ ابن تیمیہ کر سکے، نہ غزالی کر سکے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کر سکے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے تو قائم کر دیا تھا. باقی تو آج تک کے مجددین جو ہے، حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے راستے سے جو گمراہیاں آئی تھیں انہیں ختم کر دیا، ہماوسطی نظریات ختم کر دیے، مسجد مندر ہکڑو نور یہ تصور ختم کیا، اتباع سنت پر زور دیا. دین اصل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت کا. جس کو اگر اقبال جو ہے، اقبال کو میں بروز سمجھتا ہوں حضرت مجدد کا. ان کی شخصیت ہی کی ریفلیکشن ہے پوری کی پوری. اسی لیے انہوں نے جو کہا ہے مصطفیٰ برسا تھی شاہ کے دی ہماوست، اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو، اس لیے دین نام بھی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات بڑے زور سے اس وقت جو ہے شیخ مجدد نے کہی. لیکن اب ایک مجدد کامل آئے گا. مہدی نام ہے اس مجدد کامل کا، جو پھر دوبارہ جزیرہ نمائے عرب میں دین حق اسی طرح قائم کر دے گا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. یہ ہے ہمارے نزدیک تصور مہدی. وہ کوئی معصوم نہیں ہوں گے، انسان ہوں گے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا. مطلب یہ کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کوئی کامل معیاری زندگی نہیں ہوگی پہلے سے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب پر کھڑا کرے گا ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا. اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا ایک رات میں. یہ حدیث ہے. حدیثیں اس موضوع پر جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ابن خلدون نے خود کہا ہے 24 حدیثیں ہیں. کیسے اس کو ہم رد کر دیں، کیسے ان کی بالکل نفی کر دیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ملک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، رواہ ترمذی و ابو داؤد. یہ روایت ترمذی کی بھی ہے، سنن ابی داؤد کی بھی ہے. ویسے تو میرے پاس یہاں بہت سی حدیثیں اس وقت نوٹ ہیں، 24 تو نہیں ہے لیکن 7 تو ہیں، لیکن میں ساری کی ساری بیان نہیں کر سکتا، وقت ختم ہو رہا ہے. کہ ایک حدیث جو ہے بڑی اہم ہے، حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور راوی اس کے جو ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، بہت ذہین، فطین، بہت سمجھدار. یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کو مشورہ دیا تھا. جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا بھائی احرام کھول دے اور قربانیاں یہیں دے دو. کوئی نہیں اٹھا.
دوسری مرتبہ کا کوئی نہیں اٹھا، تیسری مرتبہ کوئی نہیں اٹھا۔ عجیب ایک شش و پنج میں تھے کہ پتہ نہیں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حضور ناراض ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھیں، ان سے کہا کہ میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو، احرام کھول دو، قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ اپنا احرام کھولیے اور قربانی دے دیجیے، بات ختم۔ بس یہ کیا تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، سب نے قربانی دے دی۔ تو مشورہ بہترین دینے والا یہ ان سے روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ یعنی ایک بادشاہ کی موت پر اختلاف ہو جائے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، تو ایک شخص نکلے گا مدینے سے، بھاگے گا، مکے میں جا کے چھپ جائے گا۔ فَيَأْتِيهِ نَأْسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اہل مکہ ان کے گرد ہو جائیں گے، انہیں وہاں سے نکال کر لائیں گے۔ فَيُخْرِجُونَهُ، وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، وہ بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ذمہ داری سے گھبرا کر۔ میرا جو اندازہ ہے اس حدیث کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب اختلاف ہو جائے گا خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ فہد کے انتقال کے بعد یہ ہوگا، اس لیے کہ جو کام امریکہ نے کروایا اردن میں، ہمیشہ سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، ولی عہد عین وقت پر آ کر اس کو ہٹایا، بیٹے کو بنا دیا۔ یہی کام بحرین میں کروایا، یہی کام امریکہ کروانا چاہے گا کہ جو اس کا سب سے بڑا پٹھو ہو وہ بادشاہ بنے فاش کے بعد۔ اور امریکہ کے گڈ بکس میں نہیں ہے عبداللہ، اگرچہ عبداللہ اب بڑی کوشش کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے امریکہ کی، کسی طریقے سے امریکہ کی ذہناً قبول کر لے مجھے، اس کا جو موجودہ طرز عمل ہے وہ اس کی غمازی کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ امریکی مجھ پر اعتماد کرے، لیکن میرے نزدیک نہیں ہوگا، اور وہ چاہیں گے کسی اور کو بنانا، اور خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں کی جو فوج ہے اس کا جو کمانڈر ہے وہ شاید سلطان نام ہے اس کا، یہ کیا ہے، وہ ہے فہد کا حقیقی بھائی، یہ سوتیلا بھائی، مائیں مختلف ہے ان کی، یہ اصل بدو ماں کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ سدیری کہلاتے ہیں بھائی، ایک سدیری خاتون سے شادی کی تھی، تو وہ اصل میں اس عبداللہ کے پاس وہاں کی حرس الوطنی نیشنل گارڈ کا کمانڈر ان چیف وہ ہے، تو دونوں کے پاس طاقت موجود ہے، اصل بدوی طاقت، بدوی ماں کا بیٹا بھی ہے، اور بدوی طاقت جو ہے وہ نیشنل، جو ان کا نیشنل گارڈ ہے وہ بدوی ہے، تو خطرہ ہے کہ ہوگا۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر مدینے میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے علم پر، جس کے فہم پر، تدبر پر لوگوں کو اعتماد کچھ ہوگا، تو اس سے کہیں گے بھئی آگے بڑھو، کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرواؤ، اور وہ اس ذمہ داری سے بچے گا، بھاگے گا، وہ بھاگ کر جا کر مکے میں چھپ جائے گا، لیکن مکے والے بھی پھر وہاں پر انہیں نکال کر لائیں گے، وہ بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ پھر بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر، اور رکن کہلاتا ہے کعبے کا وہ کونا کہ جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو بھی گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے معلوم ہے، ان دونوں کے درمیان پھر وہ صاحب بیٹھ جائیں گے، یہ ہوں گے مہدی، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، پھر ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے، وہ لشکر جو ہے اس کو اللہ تعالی زمین میں دھسا دے گا مکے اور مدینے کے درمیان۔ اس سے پوری دنیا میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص مشن لے کر بھیجے گئے ہیں، لہذا پھر ٹوٹ پڑے گی پوری خلقت جو ہے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں صرف یہ 2 حدیثیں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ ہے حضرت مہدی کا ہمارا تصور کہ وہ مجدد ہوں گے۔ کوئی مجدد پہلے معصوم نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ پہلے مجددین نے علمی خدمت کی ہے، یا صرف جو انسانوں کے عمل میں بدعات اور رسومات غلط آ گئی ان کو ہٹایا ہے،
مکمل نظام دوبارہ قائم کر دینا یا تو پہلے مجدد نے کیا تھا اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، لیکن وہاں تو ابھی معاملہ تھا ہی اتنا، ایسی کوئی لمبی چوڑی گمراہی تھی ہی نہیں، لہذا اس کو آسانی سے انہوں نے طے کر دیا۔ اب جو معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے، اب تو گمراہی در گمراہی، پیچیدگی در پیچیدگی، سو طرح کی گمراہیاں، مغربی تہذیب اور اس کے لوازم، دنیا پرستی، مادہ پرستی جو ہمارے دلوں کے اندر گھلی ہوئی ہے، ہمارے وجود میں سرایت کیے ہوئے، ان سب سے نمٹنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی مدد ہوگی تو حضرت مہدی کریں گے۔ لیکن اب اس سے آگے مسئلہ نوٹ کیجئے، اس سے پہلے جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے گا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرقی علاقے سے ایک فوج آئے گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے عرب میں۔ یہ حدیث مجھے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ واقعتاً عرب جو ہیں وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، دولت کی فراوانی نے اب ان میں نہ جفا کشی ہے نہ محنت کوشی ہے، کچھ نہیں۔ اب تو سننے میں آتا ہے کہ ان کی جب کانوائے چل رہا ہوتا ہے، آرمی کانوائے، تو ٹرکوں پہ فوجیوں کو بیٹھ کے چلنا چاہیے ساتھ، تو ٹرک خالی چلتے ہیں، وہ اپنی کاروں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ حال۔ اب وہ کیا لڑیں گے؟ واللہ اعلم۔ لہذا حضرت مہدی تو ابھریں گے عرب سے، لیکن ان کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں آئیں گی کسی مشرقی ملک سے۔ یخرج الناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانہ۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، عرب کے مشرق میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ ایران کا معاملہ شیعیت کا ہے، پھر اصفہان میں بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں، اور حدیث میں آتا ہے دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی شامل ہو جائیں گے۔ افغانستان اور پاکستان ہی وہ خطہ ہے کہ جہاں پہلے انقلاب آئے گا اور یہاں سے فوجیں جائیں گی۔ اس حدیث میں جو بات آئی ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے اگرچہ پتہ نہیں کس رو میں وہ بات لکھ دی، مجددیت کا بھی انکار، مسیح کے نزول کا بھی انکار اور مہدیت کا بھی انکار ہے، خط تو ہے ان کا، اور ابن خلدون کی جو تائید ہے وہ ان کے خطبات کے اندر موجود ہے، لیکن ان کے اشعار میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ابھی ایک شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں، مجددیت کا انکار کیسے ہوا؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اب یہ مجدد تو مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک شعر جو خاص طور پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ فارسی کا ہے، زبور عجم، پوری نظم 5 اشعار کی ہے، بہت زوردار ہے، بہت زوردار۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، وقت کا خضر رہنما، خضر کون ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے والا۔ وقت کا مجدد از خلوت دشت حجاز آید بروں، دشت حجاز کی خلوت سے باہر نکلے گا۔ عجیب بات یہ کہ اس میں دونوں کو جمع کر دیا، شیعہ بھی سنی بھی۔ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی چھپے ہوئے ہیں، وہ 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں اس عقیدے پر اس اعتبار سے انکار نہیں کرتا کہ ہو سکتا 300 برس تک اصحاب کہف کو اللہ نے سلائے رکھا ایک غار کے اندر، تو 1200 برس تک بھی رکھ سکتا، لیکن ہمارے نزدیک امامت معصومہ کا تصور غلط ہے، تو اس سے آگے کی بات کیسے چلے گی؟ ہماری دلیل وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں،
انہیں 2000 برس ہو گئے. تو یہ نہیں اللہ کر سکتا ہے کسی کو کہ وہ 1200 برس تک کسی غار میں یا کسی جگہ پر چھپائے رکھے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، ممکن ہے. لیکن اس کے لیے دلیل یا تو قول نبی ہوتا، قول رسول ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوتا. ہمارے لیے تو وہی قابل قبول نہیں، تو اگلی بات کیسے ہوگی؟ ہم تو 6 امام یہ بھی نہیں کہ پہلے 6 اماموں کو مانتے ہیں، ہم تو خلفائے راشدین کے قائل ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس میں اور شامل کرتے ہیں تو حضرت حسن کو کر لیتے ہیں، 4 یا 5، اللہ خیر صلی اللہ. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، خلوت میں کہیں ہے حجاز کے علاقے میں، وہاں سے برآمد ہوں گے. اور ہمارے نزدیک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے مکے کے اندر، اور وہاں سے لوگ انہیں زبردستی نکالیں گے. کارہن، وہ بالکل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا متن اس وقت کہیں ہے تو صحیح، میں تلاش نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کرتے ہیں. نمبر 2، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. ازی، یہ زی جو ہے ازی ہے، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں. اس وادی دور و دراز سے کارواں نکلے گا، فوجیں نکلیں گی. جو حدیث اب دیکھیے، اس میں ساری حدیثیں کہ جو مہدی کے بارے میں وہ بھی آ گئی ایک شعر کے اندر، اور یہ حدیث بھی آ گئی یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان. یہ وادی کون سی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کا نام ہے وادی سندھ. اور وادی سندھ، وادی اصل میں کہلاتا ہے وہ سارا علاقہ جو کسی دریا میں جس کا پانی بہتا ہو. یہ سارا کشمیر وادی سندھ میں ہے. کشمیر کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ دریا چناب آ رہا ہے، راوی آ رہا ہے، جہلم آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ سندھ کے اندر. خنجراب سے لے کر پانی سارا دریائے گلگت آ رہا ہے، دریائے ہنزار کہاں جا رہا ہے؟ سندھ کے اندر. پھر مغرب میں تمام جو بھی یہ کوہ ہندو کش ہے، اس کے جو مشرقی علاقے کا سارا پانی کہاں آ رہا ہے؟ سندھ میں. دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں سے. دریائے سوات، دریائے دیر، وہ آ کر کابل میں گرے، کابل سندھ میں آ گئے. پھر دریائے بولان، یہ تمام جو جتنے بھی ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں درے ہیں، ان سب میں دریا چلے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دریائے سندھ میں. تو یہ دریائے سندھ، وادی سندھ جو ہے، یوں سمجھیے کہ 2 عظیم سلسلہ ہائے کوہ کے مابین، ایک سلسلہ ادھر ہے اور یہ ہے سلسلہ کوہ ہمالیہ. اس کا جو مغربی علاقہ ہے اس کا سارا پانی سندھ میں، اور کوہ ہندو کش کا مشرقی علاقہ جو ہے اس کا سارا پانی سندھ میں. یہ علاقہ ہے وادی سندھ. یہ صرف پاکستان نہیں ہے، بدقسمتی سے ہم وادی سندھ کا ایک حصہ ہندوستان کو چھوڑ بیٹھے، دے بیٹھے. دریا ستلج بھی تو آ رہا ہے نا، آ رہا تھا کہ یہ اب تو دریا نام کی شے رہی نہیں. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ در حقیقت وادی سندھ تھا. اور یہ پورا مشرقی افغانستان جو ہے، جو اصل پختونستان ہے، نوٹ کر لیجئے، جہاں پختون بستے ہیں. مغربی علاقے میں تاجک ہیں، فلاں ہیں، ازبک ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور ان کا دین کے ساتھ بہت کم تعلق ہے. لیکن یہ کہ کوہ ہندو کش کے مشرقی سلوپس پر جو آباد ہیں یہ سب پختون ہیں، افغان ہیں، اور ان کے اندر مذہبی جذبہ ہے. طالبان کا سب کا تعلق اس سے ہے. تو میرے نزدیک انشاءاللہ العزیز، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے انہونی چیز محسوس ہوتی ہے، اگرچہ ایک تازہ جو قصہ جھگڑے کی شکل میں شروع ہوا ہے، میں اس کو بھی ایک اشارہ خداوندی سمجھ رہا ہوں. ڈیورنڈ لائن پر جھگڑا شروع ہو چکا ہے. افغان کہتے ہیں کہ یہ کوئی سرحد نہیں ہے. نیا نقشہ انہوں نے شائع کر دیا اپنے انٹرنیٹ کے اوپر. سارا پختون علاقہ بلوچستان کا بھی اور سرحد کا بھی وہ کہتے ہیں ہمارا ہے.
یہ انگریزوں نے ہم سے لیا تھا، ایک لیز پر لیا تھا، وہ لیز 1993 میں 1993 میں ختم ہو چکی، اب ہمارا علاقہ میں واپس کرو۔ لیکن یہ کہ میں اس کے اندر خیر کا پہلو دیکھ رہا ہوں، ڈیورنڈ لائن ختم ہو اور افغانستان اور پاکستان ایک ہو جائیں اور کوئی عجب نہیں ہے۔ تاریخ میں واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا اگر ہو جائے گا۔ اور ایک تقریباً ہم ہوئے تھے، یہ طالبان کے دور میں کیا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دوئی رہ گئی تھی، کوئی سرحد موجود نہیں تھی، آنا جانا، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، دیر واز نو باؤنڈری وٹس ایور۔ کس قدر تعاون پاکستان نے کیا ان کے ساتھ، اور ادھر سے ہماری سرحد بالکل محفوظ تھی، ہم اپنی پوری قوت جو ہے وہ مشرقی سرحد پر ہندوستان کے خلاف ڈیفنس کے لیے لا سکتے تھے۔ اب معاملہ جو ہے خطرناک ہو گیا ہے، لیکن خطرے کے اندر ہی سے کوئی خیر بھی نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب اس کی شان یہ ہے یخرج الحی من المیت، وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے تو شر میں سے خیر نکال دیتا ہے۔ بظاہر شر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی خیر چلا آ رہا ہے۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ اس سے قبل، مہدی کے ظہور سے قبل، اس علاقے میں اسلامی انقلاب آئے، اسلامی ریاست قائم ہو، تاکہ وہ حدیثیں پوری ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے 2 لشکر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، آگ سے محفوظ کر دیا ہے، بچانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اصابت تغزو الہند، پہلا لشکر وہ ہوگا کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، ہندوستان کو ریکلیم کرے گا۔ یہ دارالاسلام رہا ہے، 1000 برس، 800 برس، 600 برس دارالاسلام رہا ہے۔ اور دوسرا لشکر چلے گا اور وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ان دونوں کا جمع ہونا یہ ثابت کرتا سائملٹینیس ہوگا۔ جیسے عرب میں اسلامی انقلاب آیا حضور کے دست مبارک سے، پھر فوجیں چلی کہ نہیں چلی، مشرق کی طرف مغرب کی طرف، عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، ماوراء النہر کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، مشرق، ادھر سے شام کو فتح کیا، سینائی سے ہوتے ہوئے مصر میں گئے، لیبیا میں گئے اور موراکو میں گئے، پہنچ گئے۔ 2 لشکر چلے کہ نہیں چلے، بلکہ تیسرا بھی چلا تھا شمال کی طرف، لیکن شمال میں کوہستان بہت بڑا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز، وہاں پر رک گیا۔ لیکن یہ کہ مشرق و مغرب کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور پھر یہاں سے مشرق و مغرب کی طرف پیش رفت ہوگی، بیک وقت ہوگی، اور اسی وقت پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور یہی کی فوجیں جا کر انشاءاللہ کارواں عظیم وادی دور و دراز آید برو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اقبال کے ہاں دیکھیے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اب شاعری میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہاں انہوں نے خط میں کچھ اور لکھ دیا، یہ ایک تضاد ہے۔ اس تضاد کو بہت خوبصورتی سے ریزالو کیا ہے اشفاق احمد صاحب، بہت مشہور ہیں ہمارے ہاں، سینئر ادیبوں میں ہیں، کچھ صوفی منش بھی ہیں۔ تلقین شاہ کے نام سے بہت عرصے ان کا پروگرام چلتا رہا، اب وہ واقعتاً تلقین کر رہے ہیں، وہ تو ڈرامہ تھا تلقین شاہ، آج کل وہ ٹی وی کا پروگرام زاویہ جو چل رہا اس میں بہت خوبصورتی ساتھ اخلاقی تعلیمات سادے الفاظ میں۔ اس وقت اصل تلقین شاہ وہ ہے اس معنی میں کہ واقعتاً اچھی چیزیں جو ہیں، وہ تو ڈرامے ہوتے تھے لیکن اس کے اندر بہت سبق ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ واضح کی تھی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر بات ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں اقبال 2 ہیں، ایک رات کا اقبال ہے، ایک دن کا اقبال ہے۔ رات کا اقبال شاعر تھا اور اسے الہام ہوتا تھا، دن کا اقبال فلسفی تھا۔ اب فلسفے کے پیرامیٹرز بڑے محدود ہیں، عقل، منطق، اس سے آگے تو آپ نہیں جا سکتے۔ فلسفے کے اندر تو آپ کو عقل اور منطق کے پیرامیٹرز اور حدود کے اندر رہ کر بات کرنی ہے نا۔ فلسفیوں سے بات کر رہے ہیں، وہ تو کوئی الہام وہ نہیں مانیں گے، وہ وہی کو نہیں مانتے، الہام کو کیا مانیں گے؟ اس لیے ان سے تو گفتگو جب وہ فلسفی کی حیثیت سے کرتا ہے تو وہ عقل کے وہ پیچا پیچ، حرف پیچا پیچ خود اقبال نے کہا ہے، وہ پیچدار فلسفیانہ جیسے کہ ان کے خطبات ہیں،
اور آپ کو معلوم ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، رات کو ایک طوفان کی طرح اشعار اترتے تھے ان پر، طوفان کی طرح، جیسے کوئی نالا جو ہے وہ بہ رہا ہے، کوئی پہاڑی نالا بہ رہا ہے، اس طریقے سے. اور اسی کو انہوں نے دلیل بنایا تھا. ایف سی کالج کا پرنسپل تھا پروفیسر یوئنگ، وہ بڑا فلسفی تھا. ایک دعوت میں وہ بھی تھا، علامہ اقبال بھی تھے. اس نے موقع جان کر کہا، میں نے سنا ہے سر اقبال، یو بلیو ان وربل ریولیشن. اب اس لفظ کو، اس سوال کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ریولیشن جو ہے وہ ہوتا ہے مفہوم ریویل ہوتا ہے، الفاظ جو ہیں وہ اس نبی کے ہوتے ہیں، وہ خود الفاظ ریویل نہیں ہوتے، یعنی وہی بالمعنی ہوتی ہے، وہی باللفظ نہیں ہوتی. ہمارا عقیدہ یہ کہ قرآن وہی باللفظ. تو اس نے تو بڑی چوٹ کی تھی، تم تو بڑے فلسفی ہو، عقلی آدمی ہو، بڑے معقول انسان ہو، تم بھی ریولیشن جو ہے وربل ریولیشن کے قائل؟ کہے ہاں میں قائل ہوں، اور میرا تو تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے اترتے ہیں، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اس کو انہوں نے دلیل بنایا، الہام. اور ان کی شاعری واقعتاً الہامی شاعری، اس میں کوئی شک نہیں. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے. حضور کی حدیث کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اس سے آگے چلیے، اقبال نے الہام کا دعویٰ بھی کیا ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. یہ قدسی کون ہے؟ فرشتے. میں نے فرشتوں سے سنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا کوئی رابطہ فرشتوں کے ساتھ ہے. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. مہدی آئیں گے ان کی مدد کے لیے، انشاءاللہ پاکستان اور افغانستان سے فوجیں جائیں گی، اور پھر وہاں سے جو طوفان نکلے گا وہ جیسے سلطنت روما کو پہلے الٹ دیا تھا، سلطنت روما کو دوبارہ الٹ دیں گے. اور اس کی خبریں احادیث میں، لیکن وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت یہ یورپ جو دوبارہ ایک بن رہا ہے، دے آر ریوائیونگ دی اولڈ ہولی رومن امپائر. اور یہ اولڈ ہولی رومن امپائر کو دراصل میں جو لا رہا ہے وجود میں، وہ پوپ ہے جسے وہ شیطان کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹ عیسائی شیطان، پوپ. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ کروسیڈ اب ہوگی. جیسے پہلے ملینیم کے خاتمے پر وہ 6-7 جو ہے حملے ہوئے ہیں عالم اسلام پر عیسائیوں کی طرف سے، اب وہ لاسٹ حملہ ہوگا، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے ساری کی ساری. اور یہ سب کے سب جمع ہو کر، اور یہ اصل میں چاہتے کیا ہے کہ اسرائیل کی جگہ اور فلسطین کی جگہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں سے چھین کر یہاں پر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرے. یہ باقاعدہ چھپا ہوا امپیکٹ ان کا جو رسالہ ہے، جو ٹرمپٹ نام کا، وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا. دی لاسٹ کروسیڈ، اتنی بڑی سرخی، آخری کروسیڈ ہونے والا ہے. اور اس کروسیڈ کے نتیجے میں کوشش یہ ہوگی رومیوں کی، یہ جو رومن امپائر اب دوبارہ وجود میں آ رہی ہے، کہ یہاں پر وہ ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرے، جیسے کہ انڈونیشیا کے ایک جزیرے کے آدھے کے اندر رومن کیتھولک حکومت قائم ہو گئی ہے. ایسٹ تیمور رومن کیتھولک. یہ ہے آنے والے جو حالات ہیں ان کا ایک اندازہ ہے. تو اقبال جو رات کا اقبال ہے، شاعری والا اقبال، اس کو الہام ہوتا ہے، اور اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس الہام کی بنیاد پر کہی. لیکن فلسفی اقبال جو ہے وہ عقل اور منطق کے دائرے میں محدود ہو کر بات کرتا ہے، تو اس نے ان چیزوں کا انکار بھی کیا ہے. بہرحال اب ایک آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے. لندن سے ایک رسالہ نکلتا ہے مسلمانوں کا امپیکٹ، منتھلی ہے،
عالم اسلام کی خبروں کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ رسالہ. میرا خیال تھا اس جو شمارہ اس کا تازہ آیا اس کے 10 صفحات میں انہوں نے پاکستان اینڈ پیلسٹائن 5 مضمون اس پر شائع کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر شخص پڑھے لکھے شخص کو سمجھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے. تو میں تو چاہتا تھا کہ آج ہی یہاں لے آتا اس کو چھپوا کر، اس کے ہو نہیں سکا وہ کام. اگلے جمعے میں نہیں ہوں گا لیکن وہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا. وہ 2.5-3 روپے کا ایک ہوگا جو ہم چھاپیں گے، صرف وہ 12 صفحات چھاپیں گے کہ جو اس سے متعلق ہیں. اس میں بھٹو کی تقریر بڑی عظیم ہے جو سن 74 میں اس نے کی تھی. اس تقریر کو پڑھ کر میں بھٹو کی عظمت کا قائل ہو گیا ہوں. ایک واقعہ پڑھ کر شہید ملت خان لیاقت علی خان کی عظمت کو میں سلام کرنے پر مجبور ہو گیا. یہ جب گئے تھے امریکہ تو وہاں ان کو بہت بڑا ریسیپشن دیا یہودیوں نے، اور یہودی سرمایہ کار اور بینکرز جمع ہو گئے ان کے گرد، اور ان کو پٹی پڑھائی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ فوائد آپ کو ہوں گے، یہ ہم آپ کے لیے جو ہے. میں حیران رہ گیا. لیاقت علی خان کا جملہ. جواب کیا تھا؟ جینٹلمین، our souls are not for sale. حضرات ہماری روحیں بکاؤ نہیں ہیں. قائد اعظم نے اسرائیل کو کہا illegitimate child of West، لیکن ہمارے ہاں تھے. ایک اس کا مضمون بہت گہرا ہے، زائنسٹ ود ان، جو زائنسٹ پاکستان میں موجود ہے. زائنسٹ سب سے پہلا زائنسٹ تھا فیروز خانون جس کی بیوی یہودن تھی. پھر ظفر اللہ خان زائنسٹ، ایم احمد زائنسٹ. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے اس ملک میں علماء کرام کا جو گراس روٹ لیول کے اوپر کچھ اثر ہے. لہذا لاکھ جو ہے ساری ٹیمپٹیشنز کے باوجود یہاں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کر سکا.